وقال تبارك وتعالى أيضا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا رازق اور اس پوری کائنات کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس کی اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس کی بندگی ہی کو اس دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت قرار دیا ہے، اور اسی کی بندگی پر ہم اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہتر زندگی اور آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے ہمارے اور آپ کی خاطر انتھک کوشش، بے مثال قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس امانت کو پوری دیانت داری کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا، اپنی امت تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اس سیدھی اور صحیح راہ کو پہچانیں جو ہم اور آپ کو اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے سیدھے لے جا کر ہم اور آپ کو جوڑتی ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس کائنات میں جو بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہیں، جن ہیں، اور یہ کائنات کی ہر ایک شے اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی زندگی کا یہ مقصد متعین فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ساری کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تابع اور فرما بردار بنا دیا۔ اللہ نے انسان کو وہ عقل عطا کی، وہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جس عقل کو استعمال کر کے اپنے تجربات کی روشنی میں دن بدن دنیا کی مختلف مخلوقات کو انسان مسخر کر رہا ہے، اپنے تابع کر رہا ہے، اور اس کائنات کی مختلف چیزوں سے اس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے کہ جس سے اس کی اپنی دنیا بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق سے اس دنیا کو برتنا شروع کیا۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کو جو عیش و آرام ملا کرتا تھا، آج ایک عام آدمی اپنی زندگی میں وہ آرام دیکھتا ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا تو اس کائنات سے انسان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی فائدے یا اسی ترقی اور اسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے استعمال کا ایک نتیجہ ہے جسے ہم اور آپ آج کے دور میں سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ عام زبان میں ہم کہنا چاہیں یہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ یا مختلف قسم کے اپلیکیشنز جو لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں مدد دیتے۔ پرانا بہت زمانہ جب تھا تو لوگ خطوط لکھا کرتے تھے، چٹھیاں لکھا کرتے تھے، وہ خطوط اور چٹھیوں کا زمانہ تھا۔ انسان نے ترقی کی تو پھر ٹیلی فون ایجاد ہوا، یا اس سے پہلے ٹیلی گرام کا سسٹم ہوا جس سے آدمی تیزی سے میسیج دیتا تھا، پیغام یا رابطہ کرتا تھا۔ پھر ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون نے اس بات کو ممکن بنایا کہ جب آدمی چاہے سامنے والے سے رابطہ کرے۔ اب وہی ترقی کر کے موبائل کی شکل اختیار کر گیا۔ موبائل فون نے یہ ممکن بنایا کہ جس لمحے چاہیں، جس سے چاہیں ہم فون پہ بات کر لیتے تھے۔
پھر اللہ نے انسان کی ترقی دی، انسان کی محنت اور قد و کاوش نے اور آگے قدم بڑھائے، تو آج انٹرنیٹ کے نام پر اور اسمارٹ فون کے نام پہ یہ جو دو چیزوں کا ملن ہوا، اس کے نتیجے میں آج موبائل فون ہمارا اور آپ کا صرف موبائل فون نہیں ہے، اس موبائل فون کے ذریعے بہت سارے ایسے نئے دروازے کھلے آج جو ہمارے اور آپ کے والدین کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ ہماری اپنی زندگی میں 20 سال پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب یہ جو اسمارٹ فون ہمارے پاس ہے، جو آج تقریباً آپ میں سے سبھی کے پاس، مرد کیا، عورتیں کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سوائے چھوٹے بچوں کے بسا اوقات چھوٹے بچوں کی پہنچ میں بھی فون ہے۔ اس فون نے اور اس انٹرنیٹ کی دنیا نے کچھ نئے مسائل ہمارے سامنے رکھے، اور ان میں سے ایک مسئلہ ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، یعنی ایسے اپلیکیشن، ایسے ذرائع جن کو سماجی رابطے کے ذرائع کہا جاتا ہے، جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ بھائیوں، آج اس حوالے سے کچھ بڑی اہم باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے، سوشل میڈیا کے یہ ذرائع بھی اللہ ہی کی تخلیق، انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ رب العالمین نے یہ بات ہم اور آپ سے بڑے صاف الفاظ میں بیان کی ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر چیز جو اللہ نے تمہارے تابع کی ہے، تمہارے لیے مسخر کی ہے، جس پر تمہیں کنٹرول اللہ نے دیا ہے، جو چیزیں تمہارے ایک اشارے پہ حرکت میں آ جاتی ہیں، جو چیزیں تمہاری اپنی ایک ہلکے سے ارادے پہ حرکت میں آ جاتی ہیں، یہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، ان سب کا مقصد وہی ہے جو مقصد اللہ نے تمہاری زندگی کا مقرر کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اور یہ ساری دنیا جو ہمارے آس پاس بسی ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ لینے کے بعد ہم عمل میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کر پاتے ہیں، اللہ کی بندگی کی راہ پر چلتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پہ چلتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا، یا پھر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا نقصان کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ بھائیو، سوشل میڈیا کے اس پھیلاؤ کے زمانے میں جب ہر آدمی کی جیب میں ہے اور ہر آدمی تقریباً فیس بک دیکھتا ہے، یوٹیوب دیکھتا ہے، واٹس ایپ یوز کرتا ہے، دوسرے بہت سارے اپلیکیشن یوز کرتا ہے، اس زمانے میں ہمیں یہاں رک کر یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس سے واقعی معنوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم اور آپ نے اس کے استعمال میں کچھ ایسی بد احتیاطی کی ہے، کچھ ایسا غلط استعمال کیا ہے کہ یہ ہمارے حق میں مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ محاسبہ، یہ جائزہ ہم اور آپ کو لینا چاہیے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے ابتدا ہی میں رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، چاقو آپ کے ہاتھ میں ہے، چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سمجھداری سے استعمال کریں گے، بڑی مفید چیز ہے، کتنے کام ہمارے آسان کر دیتی ہے، کچن میں بغیر چھری کے کوئی کام ہمارا نہیں چلتا، لیکن وہی اگر بد احتیاطی ہو تو سب سے پہلا استعمال کرنے والا اپنی انگلی ہی کاٹ لیتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی شر پسند کے ہاتھ میں ہو وہ پورے سماج کے لیے قاتل بن جاتا ہے، خطرہ بن جاتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیے کہ اللہ نے جو سوشل میڈیا کے نام پہ یہ جو ذرائع، یہ وسیلے ہم اور آپ کو دیے ہیں، ان کا صحیح استعمال مجھ اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ، اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ تعالیٰ کا مثالی بندہ بھی بنا سکتا ہے، اور ہونا یہی چاہیے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اس چیز کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو آپ یقین کیجئے، حالانکہ ہم نے ابھی شاید اس کا احساس نہیں کیا، لیکن یہ میری اور آپ کی جہنم کا راستہ بن سکتا ہے، یہ میری اور آپ کی دنیا کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، یہ میری اور آپ کی آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سوشل میڈیا کا جو غلط اثر میری اور آپ کی زندگی پہ پڑ رہا ہے یا پڑ سکتا ہے، اس کی طرف سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں آپ حضرات و خواتین کے سامنے اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال یا اس کے نقصانات کا ایک ہلکا سا جائزہ رکھ دوں، تاکہ ہم اور آپ ان نقصانات سے بچا کر اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ یہ دنیا، اس دنیا سے ہم اور آپ جڑ گئے ہیں، اب جب جڑ گئے، یہ ہماری اور آپ کی جیب میں، میری اور آپ کے ہاتھ میں،
تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی جو تدبیر ہو سکتی ہے، اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کا جو راستہ ہو سکتا ہے، وہ جاننا، وہ سیکھنا، اس کی پابندی کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ چلیے میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے یہ گناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی، اس نعمت کے غلط استعمال یا غیر محتاط استعمال، احتیاط کے بغیر استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ کم اٹھایا، نقصان زیادہ اٹھایا، ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں ان باتوں کو جو میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ساتھ صحیح کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے حق میں بہتر اقدام کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ بھائیو، اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا اور آپ کا کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، نمبر وار ایک آدھ کر کے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے کچھ نقصانات میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک نشہ بن گیا ہے، لت لگ گئی ہے ہم لوگوں کو، ایسی عادت پڑی ہے کہ اس کے بغیر ہم اور آپ شاید اب جینا مشکل تصور کرتے ہیں۔ آج اگر میں آپ سبھی سے کہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے، کیا آپ واقعی معنوں میں ایک دن بغیر اسمارٹ فون کے گزار سکتے؟ اگر آپ کو لگتا ہے نہیں میں کر سکتا ہوں، تو کر کے دکھائیے اپنے آپ۔ رکھ دیجئے اپنا موبائل اپنے پاس اپنے گھر میں اور پورا دن بغیر کچھ استعمال کیے گزار کر دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا ہر تھوڑی دیر بعد جیسے بھوکے کو بھوک لگتی ہے، پیاسے کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، وہ موبائل جو آپ نے اپنے دور سے رکھا ہے بار بار بے اختیار ہاتھ جیب میں جاتا ہے، بار بار آپ کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں، بار بار دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہاں گیا میرا موبائل، بار بار خیال آتا ہے اس میں کیا میسج آیا ہوگا، اس میں کیا نئی چیز اپڈیٹ ہوئی ہوگی، فلاں جگہ کیا ہوا ہوگا۔ بھائیو، ایک بڑی اہم بات سنو، اللہ نے یہ سارے ذرائع ہمارے لیے مسخر کیے، یہ ہماری غلامی کریں گے، یہ ہماری خدمت کریں گے اور ہم اپنی ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کریں گے۔ لیکن سچائی آج کے دور کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم ان کے غلام بن چکے ہیں، ہم ان کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم ان کی لت لگ گئی ہے، ہم اور آپ کو نشہ ہے، ہم اور آپ کو سوشل میڈیا کا، اس کے بغیر ہمارا وقت نہیں گزر سکتا۔ ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر کچن میں پکوان کرتے ہوئے بھی لگی ہوئی ہیں، رات میں بستر پر سونے سے پہلے بھی لگی ہوئی ہیں، بچوں کو ٹیوشن گھر میں پڑھاتے ہوئے بھی لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے اور آپ کے بھائی کاروبار کرتے ہوئے دکان میں بھی سوشل میڈیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ فیس بک پہ کچھ دیکھا جا رہا ہے، یوٹیوب پہ کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ابھی اس تک بات نہیں آئی۔ فی نفسی ہی یہ عادت، یہ لت جو لگی ہے، اس کی ہم اور آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا ایک عام انسان، عام نوجوان، ایک مرد ایک عورت، وہ اپنے آپ کے اندر اس کی لت کا شکار ہوگی۔ اور لت جو ہوتی ہے نا، نشہ جو ہوتا ہے، وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ آدمی کو ناکارہ بنا کے چھوڑ دیتی، وہ آدمی پھر کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ اور آج آپ معاف کیجئے گا، یہ سوشل میڈیا ہم اور آپ کو ناکارہ بنا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، زمانے جاہلیت میں اسلامی شریعت نے، زمانے جاہلیت کی بات نہیں، پہلے اسلامی شریعت نے شراب کو حرام کیا، نشے کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشہ آدمی کی عقل کو مات دے دیتا ہے، اس پہ غلبہ پا لیتا ہے اور آدمی کی عقل کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتی۔ اچھا بھلا انسان مدہوشی میں کسی قابل نہیں رہ جاتا۔ زمانے جاہلیت میں ایک بدو سے، جبکہ زمانے میں شراب عام تھی، کسی نے پوچھا، وہ شراب نہیں پیتے تھا جب سب لوگ شراب پیتے ہیں، کسی نے اس سے پوچھا تم کیوں شراب نہیں پیتے؟ اس نے بڑی حکمت کی بات کہی، عقل مندی کی بات کہی، کہا لا اشرب ما یشرب عقلی، جو شراب میری عقل کو پی جائے ویسی شراب میں پی نہیں سکتا۔ عقل سے انسان بنتا ہے، اور جو چیز آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا ایسا ہی نشہ ہے، ایسی ہی لت ہے، اور میں کہوں شرابی سماج میں کم ہے، ڈرگز کا نشہ کرنے والے سماج میں کم ہے، سوشل میڈیا کے نشے کے تلے جینے والے قدم بقدم ہیں۔ اور میں صاف کہوں
کیا عالم، کیا عام آدمی، کیا پڑھا لکھا سمجھدار، کیا بھولا بھالا آدمی، کیا محنت کرنے والا وہ مزدور، کیا وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا اطمینان سے آدمی، کوئی بزنس مین، کیا ہے، بہت بڑا نشہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس نشے سے چھٹکارا حاصل کرو۔ لت نہیں ہونی چاہیے، جو چیز ہماری ضرورت ہے وہ ہماری ضرورت تک رہے، وہ ہم پہ مسلط نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے پیچھا نہ چھڑا سکتے ہو۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے جو ہم اور آپ جھیل رہے ہیں۔ بھائیو، دوسرا جو نقصان ہم اور آپ جھیل رہے ہیں وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے ہمارے اور آپ کے وقت کی بربادی۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے زندگی رب نے جو بھی دی ہے، یہ وہ پیسہ ہے، یہ وہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ وہ قیمت ہے جس کو ادا کر کے آپ جنت سے، جہنم سے بچ کر جنت خریدتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی یہ جو لمحات ہیں، یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو دیا ہے، یہ زندگی 60 سال کی ہو کہ 100 سال کی، یہ ایسا موقع ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا کر ہم اور آپ کو آخرت اپنی بنانی ہے، ہمیں جہنم سے بچ کر جنت خریدنی ہے۔ تو اس کا انویسٹمنٹ کہاں ہونا چاہیے؟ زندگی کے اوقات کا، ان لمحات کا انویسٹمنٹ کہاں ہونا چاہیے؟ وہاں جہاں لگانے کے بعد ہمیں فائدہ ہو، ہماری آخرت کا بھلا ہو، یا کم سے کم درجے میں ہماری اور آپ کی دنیا ذرا بہتر ہو جائے، ہم کل سے زیادہ بہتر ہو جائیں۔ سوشل میڈیا نے ہم اور آپ سے کیا کیا ہے معلوم؟ ہماری اور آپ کی زندگی کا یہ سب سے قیمتی سرمایہ دین و ایمان کے بعد اگر انسان کے پاس ہے تو اس کی زندگی کے لمحات ہیں۔ یہ لمحات سوشل میڈیا ہم اور آپ سے چوری کر رہا ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے جو ہم اور آپ سے ہماری زندگیاں لے رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات مبالغہ آمیز لگے گی، لیکن ذرا سنو، یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی قریب میں تو نہیں، تقریباً 6 ماہ 1 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ابھی ہندوستان کے اعتبار سے ایک سروے پڑھا۔ اس وقت دنیا میں سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ وقت گزارنے والے، اور خاص طور پر 15-16 سال سے لے کے 30 سال کے درمیان کی عمر کے لوگوں میں زیادہ تر جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ وقت گزارتے ہیں، ان میں ہندوستان غالباً دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اور اس میں ایک ایوریج ٹائم، یعنی اوسطاً ایک وقت جو ایک نوجوان یا ایک مسلمان یا ایک غیر مسلم اس ملک کا جو گزار رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کا وقت تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کا وقت اس کا گزر رہا ہے۔ یہ سروے ہے اللہ کے بندو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے آپ کو میں بتاؤں؟ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 24 گھنٹے دیے، 6 سے 7-8 گھنٹے آدمی سو کے نکال دیتا ہے، 1/3 حصہ سونے میں گیا، بچے ہمارے پاس 16 گھنٹے۔ اس 16 گھنٹے میں اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے سوشل میڈیا پہ آپ کا وقت گزر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے آدھی زندگی سوشل میڈیا کے حوالے کی ہوئی، اپنی زندگی کا آدھا وقت آپ نے سوشل میڈیا کو دیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ آدھا وقت اپنی آدھی زندگی دے رہے ہیں، میں نے کہا یہ انویسٹمنٹ ہے، ذرا سوچو صحیح، اس سوشل میڈیا کو اپنی آدھی زندگی دینے کے بعد کما کیا رہے ہو؟ حاصل کیا ہے؟ تھوڑا سا مزہ، تھوڑی سی لذت، تھوڑا سا ٹائم پاس۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی کمانے کے لیے ہے، گوانے کے لیے نہیں، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے ہم نے اپنی آدھی زندگی سوشل میڈیا کے حوالے کی ہوئی ہے۔ سوچنا پڑے گا، اگر اتنا وقت لگانے کے بعد ہماری دنیا کی بہتری کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری آخرت بننے میں یہ کام نہیں آ رہا ہے، دنیا میں ہم سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دولت گنوا لو کوئی بات نہیں، آپ کاروبار ڈوب گیا کوئی بات نہیں، آپ پھر کما سکتے ہو۔ زندگی کی یہ قیمتی لمحات اگر برباد کر دیے، یہ پھر واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تمنا کرو گے واپس پلٹنے کی، اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع نہیں دے گا۔ یہ وقت کی بربادی، سوشل میڈیا پہ ہمارا اور آپ کا بہت بڑا نقصان۔ اللہ کے بندو، یہ سوشل میڈیا پہ گزرتا ہوا ہمارا اور آپ کا وقت جو ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ کئی قسم کا۔ ایک نقصان ہے ہماری اور آپ کی صحت کا، ہماری اور آپ کی صحت، ہماری اور آپ کی تندرستی کا ہم بہت نقصان کر رہے ہیں اپنی صحت کا۔ یہ ایڈکشن، یہ لت، یہ نشہ ہم اور آپ کا جو نقصان کر رہا ہے، صحت کے اعتبار سے کئی طرح کے نقصان ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے چونکہ سوشل میڈیا کی زد میں یہ قوم، یہ مسلمان، یہ انسان، یہ غیر مسلم ابھی نئے نئے آئے ہیں، ابھی نئے نئے 10-12 سال کی مدت میں یہ کہیے زوم یا بوم جو بھی کہے، یہ بڑھاوا اسی دور میں آیا ہے۔
اب اس کا حقیقی اثر دیکھنے کو ملے گا وہ آئندہ اگلے 20-25 سال کے بعد یہ جو نسل ہے یہ جب ذمہ داریوں پہ آئے گی تب دیکھنے کو ملے گا۔ لوگوں کا ابھی سے ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے، جو لوگ اس میدان میں تحقیق کرتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس ایڈکشن کو ختم نہیں کیا گیا تو شراب کے نشے یا ڈرگز کے نشے سے جو پوری انسانیت پہ خطرہ ہے اس سے بڑا نقصان اس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس سوشل میڈیا کا کم سے کم نقصان صحت کے اعتبار سے 2 بڑے نقصان گنا دیتا ہوں۔ ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جس کو سوشل میڈیا کا ایڈکشن ہوتا ہے وہ کانسنٹریشن کھو دیتا ہے، پھر وہ آدمی پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پڑھانے والا ٹیچر توجہ سے پڑھا نہیں سکتا اور پڑھنے والا اسٹوڈنٹ پوری توجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ آج آپ اپنے آپ سے دیکھ لو، دوست سے ملتے تھے، بے تکلفی سے بات کرتے تھے، آج دوستوں کے بیچ میں بھی سوشل میڈیا ہے، بات کرتے ہوئے بھی موبائل میں ہم مشغول ہیں۔ والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے آدھی بات ماں باپ کی سنتے، آگے سوشل میڈیا پہ الجھے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لو اس نے ہماری توجہ اس قدر کھینچ لی کہ اب ہماری توجہ کسی کام پہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو آنکھوں کا نقصان، آپ نے بہت سارے بچوں کو نابینا ہوتے یا ان کی نگاہوں کو متاثر ہوتے دیکھا ہوگا۔ یہ جو کانسنٹریشن کا نقصان جو ہو رہا ہے نا، یہ پوری انسانیت کا بہت بڑا نقصان کرے گا اگر اس پر قابو نہیں پایا گیا۔ ایک تو صحت کے اعتبار سے یہ نقصان ہو رہا ہے، آنکھوں کا نقصان، دماغی ارتکاز، توجہ کا بھٹک جانا، ختم ہو جانا، اور دوسرا آدمی چلنا پھرنا بھول گیا ہے۔ آدمی نے حرکت کرنا چھوڑ دیا، موبائل لیا کونے میں بیٹھ گیا، موبائل لیا کسی کونے میں دبک گیا، صوفے پہ بیٹھا ہے، بستر پہ لیٹا ہے، کہیں کھڑا ہے تو وہی منہمک ہے۔ آدمی نے حرکت کرنا بند کر دیا اور اس کی وجہ سے موٹاپا سماج میں بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا بڑا مسئلہ صحت کے اعتبار سے موٹاپا ہے، اور اس میں سوشل میڈیا میں آدمی کی توجہ کی وجہ سے آدمی کا چلنا پھرنا جو کم ہوا ہے، اس چیز نے لوگوں کی صحت کے اوپر بہت بڑے خطرات اکٹھا کر دیے۔ بھائیو، یہ وہ خطرات ہیں جو ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور نقصان سوشل میڈیا کا، اور بڑی عجیب بات آپ دیکھیے، میں نے بتایا نا آپ کو کہ سوشل میڈیا کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ سماجی رابطے کے ذریعے، یہ کمیونیکیشن، تعلقات کو جوڑنے کا ذریعہ، یہی اس کو نام دیا گیا اور بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہمارے تعلقات جن کے ساتھ تھے اور زیادہ بہتر ہونے کے بعد ہم اپنوں سے اور زیادہ دور ہوتے چلے گئے۔ آج آپ دیکھیے پہلے ایسا تھا جب یہ سب کچھ نہیں تھا، دوست سے ملتا تھا، رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، مختلف اوقات میں ہنستے بولتے تھے، بچے بچوں سے ملتے تھے، سڑک پر کبھی کھیلتے تھے، کبھی لڑتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی مناتے تھے۔ سوشل میڈیا کو لوگوں نے کہا یہ سماجی رابطے کا ذریعہ، لیکن حقیقت جو دکھائی دے رہی وہ یہ لوگ جڑنے کے بجائے کٹ گئے۔ آدمی کا رشتہ اپنے اسمارٹ فون سے کچھ ایسا جڑتا ہے کہ اس میں ڈوبنے کے بعد سماج تو چھوڑیے، اپنے آس پاس کے ماحول کی بھی آدمی کو خبر نہیں رہتی۔ اس نے سماج سے ہم اور آپ کو کاٹ دیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، انسان سے ملتا ہے تو صرف ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، انسان کی اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل وہ ایک دوسرے کے مل ملا کر کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی صرف ملنا خود اپنے آپ میں انسان کو بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ سوشل میڈیا نے نقصان کی پہنچایا کہ ہم رابطے میں رہنے کے بجائے رابطے کاٹنے والے بن گئے، ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے بندو، یہ ہمارے اور آپ کا نقصان۔ اور دوسری طرف اسی سوشل میڈیا کا ایک نقصان کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ وہ رشتے جن کو جوڑنا تھا ان سے تو ہم کٹ گئے، لیکن وہ تعلقات جو اسلامی شریعت میں حرام قرار دیے گئے تھے وہ سارے تعلقات کے لیے راستے آسان ہو گئے۔ ناجائز دوستیاں، ناجائز رشتے، کیا لڑکا اور لڑکی، نوجوان لڑکا اور لڑکی، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورتیں، آج اللہ معاف فرمائے اس سوشل میڈیا نے غلط دوستیاں، غلط تعلقات، غلط نسبتیں، ان کا دروازہ کچھ ایسے کھولا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، نہ کسی علم والے، نہ کسی تقوی والے، نہ کسی حسب و نسب والے، نہ کسی پاک دامن کسی کے لیے بھی یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچ جائے گا، الا ماشاء اللہ، اللہ جسے بچا لے۔ اس سوشل میڈیا نے
इस चीज को मुमकिन बनाया कि नाजायज ताल्लुकात, नाजायज रिश्ते, इन चीजों ने समाज के अंदर जड़ पकड़ लिए। भाइयों, यही सूरत हाल अगर बाकी रहेगी ना तो आइंदा वो दिन भी देखना पड़ेगा, लोग शादियां करेंगे लेकिन एक दूसरे पे भरोसा नहीं रह जाएगा, अल्लाह की भरोसा नहीं रह जाएगा। और भाइयों, जिंदगी में मियां बीवी के रिश्ते में सबसे मजबूत बुनियाद होती है एक दूसरे पर एतमाद और भरोसा। अगर ये दरवाजा वक्त रहते समझदारी के साथ संभाल कर बंद नहीं किया गया, आदमी मियां बीवी एक दूसरे के रिश्ते में रहेंगे लेकिन बीवी शौहर पे भरोसा मुकम्मल नहीं कर पाएगी, शौहर बीवी पे मुकम्मल भरोसा नहीं कर पाएगा, और उसके साथ जो अखलाकी तबाही आएगी और उसके साथ जो अखलाकी बर्बादी आएगी, पहले मोहब्बत के नाम पे रिश्ते, फिर उसके बाद धोखे की जो दास्तानें चलेगी, जो जिंदगियां बर्बाद होगी, आप अंदाजा लगा नहीं सकते कितना बड़ा फसाद यहां से हमारे और आपके समाज पे दस्तक दे रहा है। भाइयों, सोशल मीडिया के वो नुकसानात हैं जिनसे हम और आपको बचने की जरूरत है। भाइयों, इस सोशल मीडिया ने मेरा और आपका जो नुकसान किया है, एक और किस्म का भी नुकसान है, वो नुकसान बड़ा अहम है। वो क्या है? ये जो बातें मैंने कही, ये हमारी दुनिया का नुकसान, ये हमारी सेहत से जुड़े नुकसान, ये हमारे समाजी एतबार से नुकसान है, लेकिन इस सोशल मीडिया ने एक और नुकसान ये भी किया कि हम और आपके दीन को खतरे में डाल दिया। आप ये बात समझिए, सोशल मीडिया की वजह से यकीनन ये मुमकिन हुआ है, ये फायदा है कि दूर दराज बैठे उलमा का इल्म भी आप तक पहुंच रहा है या आप उनके इल्म से जुड़ पा रहे हैं, ये फायदा है। लेकिन फी नफसी उसी वक्त ये भी सच्चाई है कि बिदअती पहले कहीं दूर बैठा होता, अल्लाह ने हमें उसके बिदअत से अमन अमान में रखा हुआ था। आज ये सूरत हाल है कि सोशल मीडिया के जरिए राफिदियों, शियों की बातें भी आज हमारा आम नौजवान सुनता है। हर मकतबे फिक्र की जो गुमराहियां हैं, बिदअतें हैं, सारी बातें सुनता है। वो लोग जो बिदअत को सुन्नत साबित करने पे आए हुए हैं, उनकी बातें भी सुनता है। शिर्क को औलिया के एहतराम के नाम पे जो पढ़ाते हैं, वो बातें भी सुनता है। मसला सिर्फ सुनने तक नहीं, मैं एक बड़ी अहम बात आज आपके सामने रख रहा हूं, और मेरे ख्याल में ये नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे और आप तक आया है। वो क्या है मालूम है? देखो, किताब और सुन्नत की दावत, कुरान और सुन्नत, ये पूरी उम्मत के लिए हिदायत की जमानत और गारंटी, लेकिन कुरान और सुन्नत पे मनमानी तफसीर करना, मनशाही तफसीर करना, यह अहले बिदअत का तरीका है कि आयत कुरान की पढ़ेंगे, मतलब अपनी समझ का बताएंगे, वो नहीं बताएंगे जो अल्लाह के नबी ने सहाबा को सिखाया था। अहादीस पढ़ेंगे, मतलब वो बताएंगे जो उनका हमारा समझा हुआ, सहाबा ने इसका माना क्या समझा था वो नहीं बताएंगे। अब होता क्या है, कितने ऐसे नौजवान हैं जो बिदअत पर हैं, जो शिरकी अमाल में मुब्तला है, गलत रास्ते पर हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे दुआत, ऐसे मुबल्लिगीन को सुनते हैं, ऐसे अफराद को सुनते हैं जो उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि तुम हिदायत पर हो। अब यहां देखो, एक बड़ी अहम बात बताता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक नसीहत फरमाई। सुनन की रिवायत है, हजरत अली कहते हैं, मुझे जब अल्लाह के नबी ने यमन की तरफ काजी बनाकर भेजा तो अल्लाह के नबी ने मुझे एक नसीहत की, कहा कि अली, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारे पास कोई मसला आए, काजी हो, झगड़े लेकर लोग आएंगे, तुम एक तरफ की बात सुनकर कभी फैसला मत करना, एक आदमी की बात सुनकर कभी फैसला मत करना। जब तक तुम दूसरे आदमी, जब दो तरफ के लोग हैं, दूसरे तरफ के आदमी की बात जब तक न सुन लो, तब तक तुम फैसला न करना, इसलिए कि जब दोनों तरफ की बात सुनोगे तो फैसला करने में तुम्हें बड़ी मदद मिलेगी, बड़ी आसानी होगी। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी की इस नसीहत को अपनाया, इस पे अमल किया, तो मुझे हमेशा फैसला करने में अक्सर व बेशतर कोई तरद्दुद नहीं था, बड़ी आसानी से मैंने सही फैसले किए। सोशल मीडिया के इस दौर में किताब और सुन्नत की इस दावत को वैसे ही बदनाम किया जाता है। इतने इल्जाम आज हमारे आम नौजवान, भाई इतनी आप पे बैठे लोगों में भी बात ऐसे भाई हो या बहनें हो जिनके दिमाग में किताब और सुन्नत की सही दावत के हवाले से शुकूक व शुबहात डाल दिए गए, और वो यही समझते कि ये गुमराह लोग हैं। अल्लाह के बंदो, सोशल मीडिया के इस दौर में आज ये दावत मैं आपको दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को जो बात सिखाई थी,
इस बात को आपको सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे बैठे लोग, हर आदमी दूसरे से आपको डराएगा, कहेगा ये गुमराही है, ये हिदायत नहीं। आप अगर अभी तक हिदायत की तलाश में या आपको लगता है, तो आपको करना क्या चाहिए? आप वो काम करें कि आप दोनों तरफ की बात सुने, दलील की रोशनी में मसले को समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद कुरान और सुन्नत की दलील हो, सहाबा ताबईन तबे ताबईन ने जो माना समझा वो हो। इस बुनियाद पर जब आप फैसला करने पे आएंगे, हक और बातिल में फर्क करने, सही और गलत की पहचान में आपको बड़ी आसानी होगी इंशाअल्लाह। आज ये मसला है कि सोशल मीडिया पर आज हर आदमी आलिम भी नहीं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आदमी कुछ और एडवोकेट है, कोई आदमी बिजनेसमैन है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई आदमी आम आदमी है। जिसको मौका मिला उसने सोशल मीडिया में अपने आप के लिए एक चैनल खोल लिया, एक कैमरा लिया, बैठ गया, शुरू हो गया। मुस्तनद उलमा, मोतबर उलमा, अहले सुन्नत के मनहज पर कायम उलमा, मुहद्दिसीन के मनहज पर कायम उलमा, वो उलमा जो सनद हैं, वो उलमा जो एतबार है, वो उलमा जो कुरान और सुन्नत की बात सहाबा ताबईन तबे ताबईन के हवालों से बात करते हैं। उन उलमा के सामने ऐसे इतने सारे स्टेज बना दिए गए, एक आम आदमी, एक आम मुसलमान इनमें सही और गलत की पहचान करने में परेशान रहता है। भाइयों, सोशल मीडिया में इस दीन की तबलीग को लोगों ने बाजार में लाके पहुंचा दिया है कि खरीदार बाजार में दाखिल होता है, हर दुकानदार आवाज देता है कि मेरा सामान ले लो, मेरा सामान ले लो। भाइयों, ऐसे दौर में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडे के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके दावों में, उनके धोखों में, उनके नारों में, उनके इल्जामात की आड़ में, उनके इत्तिहामात की आड़ में हक बात को पहचानने में गलती न करो। अल्लाह से दुआ करते हुए सही बात और सच्चाई की तलाश के लिए मेहनत करो, यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हाज़िरीन गिरामी कदर, सच तो ये है कि सोशल मीडिया ने हमारी और आपकी दुनिया में क्या क्या हमारा नुकसान किया, हमारी और आपके दीन का क्या क्या नुकसान किया। बात बड़ी लंबी होगी अगर हम बात करें। आज की इस खुतबे जुमा में मैंने ये कोशिश की कि सिर्फ चंद मुंतखब नुकसानात का तज़किरा करूं। जाहिर सी बात है, बच्चे के हाथ में जब आप चाकू देखते हैं तो छीन लेते हैं कि बच्चा नादानी में काट लेगा। तो फिर सोशल मीडिया के इतने सारे नुकसानात अगर हो रहे हैं, तो फिर क्या इसके इस्तेमाल में एहतियात करने की जरूरत नहीं? क्या हम और आपको इससे बचने बचाने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं? तरीका क्या होगा? लोग ये बताते हैं कि इसका सबसे बेहतर तरीका ये, अगर आप इसके नुकसानात से बच नहीं पा रहे तो बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि दिन में कोई एक आधा घंटा आप अपने लिए खास कर लें। जब सोशल मीडिया आप देखेंगे, आपकी जरूरत, किसी का मैसेज आया होगा, किसी को कुछ भेजना होगा वगैरह, वरना बकिया औकात में सोशल मीडिया का कोई एप्लीकेशन आपको ओपन नहीं करना चाहिए। जिस दिन अगर हम ये कर ले गए, और मैं ये चैलेंज से कहता हूं, बहुत बड़ा जिहाद है अगर आप कर पाए। नहीं हो पाएगा, कहने में आसान है, करके देख लो। आधे घंटे से ज्यादा आपका वक्त न गुजरे, आप देखिए अपने आप को कितने आजाद महसूस करेंगे, और एक अलग दुनिया आपकी बसेगी जिसमें आप अपनी दुनिया की बेहतरी के लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए मेहनत कर पाएंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत की कदर करने की तौफीक इनायत फरमाए, इसके गलत इस्तेमाल से बचने बचाने की तौफीक इनायत फरमाए, इसके सही इस्तेमाल से अल्लाह ताला की बंदगी की राह में हमें आगे बढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हमेशा हक बात, सच्ची बात, सही बात को पहचानने, उसे अपनाने, उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और जहां कहीं हमसे लफ्जिश हो रही, छूट और गलती हो रही, अल्लाह ताला हम और आपको उससे बचाकर हम और आपको उसकी बंदगी की राह पे साबित कदम रखे। हमें से जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो कर्जदार है उनके कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमाए, जो लोग बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनके लिए पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ के असबाब मयस्सर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमाए,
جو ہم سے پہلے گزر گئے ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ دنیا میں رکھے، جب تک رکھے دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، عزت و آبرو کی سلامتی اور حفاظت کے ساتھ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنا کر اللہ تعالی زندہ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔